بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ مسلمان یہودیوں کو دوست رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی رشتہ دار تھے اور وہ ان کے حلیف بھی رہ چکے تھے، ان کی بستی میں رہتے تھے، کیونکہ مدینے میں یہودی قبائل کثرت سے آباد تھے، تو ان سے مشورہ بھی کر لیتے تھے، راز کی بات بھی کر لیتے تھے۔ تو میرے رب نے ان سے منع فرما دیا، مسلمانوں کو منع فرما دیا۔ دیکھنا غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر یہودیوں نے دھوکہ دیا۔ جو غزوہ بدر ہوا ہے وہ بھی یہودی باتیں سن کے ان کے تک پہنچاتے رہے ہیں۔ احد ہوا تو یہودی ان تک راز دیتے رہے، جاسوسی یہودی کرتے رہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان یہودیوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تمہاری تکلیف کو پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں ہی رہو۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تحقیق ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ باتوں سے مراد کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ جان چکے ہو، کہ ہر میدان میں انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جو ان کے الفاظ ہیں یہ بھی آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اس سے بھی بڑی تکلیفیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو کہ یہ ظاہر نہیں کرتے۔ میرے رب نے بتا دیا اہل ایمان کو کہ ان سے بچنا، اور دلیل دی کہ زبانی یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، ان کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے حمایت میں نہیں ہوتے، تو ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ وہ بغض رکھتے تھے۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے جو کہ میرے رب نے ذکر فرما دیا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات بیان فرما دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو تو، یعنی بتا دیا سب کچھ، اس کے باوجود تم ایسا کرو گے تو پھر خود ہی آپ اپنے آپ کو گڑھے میں پھینک رہے ہو، خود ہی تکلیفیں مول لے رہے ہو۔ میرے رب نے تو بتا دیا ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں سنو مومنو سنو، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمان تو ان سے اخلاص سے ملتے تھے، ان کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں کوئی ایسی کجی نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں کجی تھی۔ میرے رب نے فرمایا تم تو محبت سے ملتے ہو ان کو، لیکن وہ تمہیں محبت سے نہیں ملتے، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تو نہیں نا قرآن پہ ایمان رکھتے۔ انہوں نے تو تورات کا بھی انکار کر دیا عیسائیوں نے، اور یہودیوں نے انجیل کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تمام کتب کو بھی مانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کہ تم جو ہے وہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یعنی آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں نا آپس میں تو وہ غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں،
کہ اتنا غضب اور اتنا غصہ ہے آپ پر ان کو کہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے سے کہ کوئی موقع مل جائے تو پھر ان کا حشر کریں گے۔ فرمایا تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ان کا عالم یہ ہے، یہ آپ سے نہیں کرتے بلکہ تنہائی میں ہوتے تو غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، یہ ان کا غصہ ہے تمہارے بارے۔ فرمایا قل موتوا بغیظکم، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو دلوں کی حالات ہیں، جو کچھ بھی دلوں میں ہے میرا رب جانتا ہے۔ میرے رب نے جانا، بتا دیا اہل ایمان کو کہ اے مومنو ان سے بچنا، ان کے دل میں یہ کجی ہے، ان کے دل میں نفرتیں ہیں آپ کے بارے میں۔ تو یہودی یہ کسی کا نہیں ہے اور مومن کا تو بالکل بھی نہیں ہے، میرے رب نے واضح کر دیا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی غیر مسلموں سے دوستی رکھتا ہے تو یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہاں کہیں مطلب ہے یا مجبوری ہے، جان بچانا ضروری ہے، وہاں جو بندہ اس طرح کر سکتا ہے کہ ظاہراً ان سے محبت کر لے، لیکن دلی طور پہ ان سے محبت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، کافر سے محبت بالکل نہیں ہے۔ میرے رب نے اس سے منع فرما دیا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، بس ان کا یہی ہے کہ کوئی موقع ملے تو وہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں، برباد کر کے رکھ دیں۔ مسلمان کو دوست بناؤ، مسلمان سے محبت کرو، اور مسلمان سے محبت یہ ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی محبت یہ فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی طرح کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آج کسی کشمیری پر ظلم ہو ہمیں ادھر پاکستان میں تکلیف ہونی چاہیے، فلسطینی پر ظلم ہو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، آج شام کے کسی مسلمان پر ظلم ہو تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی پر ظلم ہوا، اور کسی طریقے سے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔